قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون پگھلنا علم کا خاطر مثال سمع زیبا ہے، پگھلنا علم کا خاطر مثال سمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم پہچان نہیں سکتا اللہ کیا ہے۔ جناب صد حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت۔ میری عزیز بہنوں، انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فرائض میں شامل کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وقال الشاعر العلم مدرسۃ اذا عددتها، العلم مدرسۃ اذا عددتها عددت شابہ طیب الاراق۔ محترم سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیا ہے اس حدیث میں لفظ مسلم مرد عورت دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازمہ ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک صاف و شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم نسواں کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کی بغیر بے بس ہے ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا صالح معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ عورت کی تعلیم صرف اس کی اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ Give me one educated mother, give me one educated mother, I will give one educated nation۔ یعنی آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ہوئی ماں دیجیے، میں آپ کو ایک پڑھا ہوا مکمل خاندان دوں گا۔ سامعین و سامعات، اگر ہم عورتوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرایا جائے، علم کی دولت سے آشنا کیا جائے تو خود آخر بھلائی کا نمونہ بنے گی اور اپنے بچوں کے لیے اچھی درسگاہ ثابت ہوگی، اور ان کی گود میں پل کر جوان ہونے والے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں گے، وہ داعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے، جو ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ کرکٹ کھلاڑی فلمی اداکاری اور تقلید کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے، ان کی منزل آخرت ہوگی اور اس طرح سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچوں کو صحیح پرورش نہیں ملتی وہ بچے کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس پر انگریزی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرس، یعنی ماں 100 استاد سے بھی بہتر ہے۔ محترم سامعات، اگر ہم اس کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، عورتوں کے علم کی دولت سے محروم رکھا گیا تو اس کی تعلیم میں غفلت بڑھتی گئی، تو پھر صالح معاشرے کی تشکیل عمل معاشرے کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں تعمیر کے بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا۔ اصلاح عورتوں کا دینداری اور دین علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو ایک مرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ امت کے ہر کامیاب میں مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کا علم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کے علم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی گود ہی بچے کا پہلا درسگاہ ہے، اور اگر پہلا مدرسہ ہی جاہل ہو، علم کے زیور سے مزین نہ ہو، ایسی صورت میں بچے کا مستقبل میں صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ آپ ضرورت اس بات کیا
सामिन व सामियात, आप ज़रूरत इस बात की है कि उसकी तालीम की तरफ बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि एक औरत ही माशरे को अच्छी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आखिर में एक अशर के साथ तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इनके पंजे में शमशीर जहांदारी। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि हमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करके माहौल और माशरे की बेहतरीन बनाने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।